پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، آپریشن ریجیم چینج، اس کے اثرات آئے دن نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور جو چہروں پہ نقاب تھے وہ نقاب بھی ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ سرکتی جائے چہرے سے نقاب آہستہ آہستہ، بہت سے کردار بے نقاب ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور روز جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کون سے کردار تھے جنہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور ہلکا ہلکا نقاب روز سرکتا جا رہا ہے اور بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ یہ سارا آپریشن ریجیم چینج کس نے کیا تھا، کیسے کیا تھا۔ اسی حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ قومی اسمبلی میں چیزیں سامنے آئیں، کچھ سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن میں سامنے آئیں، ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لوگ کہتے ہیں 5 سیٹیں بنتی تھیں، انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا، اس کو 17 جولائی کے الیکشنز کے ساتھ لنک کیا، اسے کل عدم قرار دیا۔ اب حمزہ شہباز جو وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، ان کی وزارت اعلیٰ پنجاب میں کیسے قائم رکھنی ہے، اس کے لیے ایکسٹرا گوند وہ ہے ڈھونڈا جا رہا ہے، جو ایک غیر فطری اتحاد ہے ان سیاسی جماعتوں کا، 1 درجن کے قریب سیاسی جماعتوں کا جو ماضی میں ایک دوسرے کے مخالف رہے، اس کو بھی اکٹھا رکھنے کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ ایکسٹرا گوند کا استعمال کیا جائے۔ خاص ایلفی بھی ہے مارکیٹ میں آج کل چل رہی، اس کا بھی حکم آیا ہے کہ اس کا استعمال کریں اور یہ تمام چیزیں جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں اس حوالے سے انہیں ریزالو کریں، اور ٹاسکنگ اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ہوگی ہے۔ کچھ ذکر تو اسلم بھوتانی صاحب نے بھی کیا، کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلم بھوتانی صاحب نے فنڈز کے حوالے سے کہا، کچھ یاد آئی ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں کولیشن پارٹنرز کو، وہ کیا معاملہ ہے، اس پہ تھوڑی تفصیل سے ناظرین آگے جا کے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ ریاست پاکستان اس نے چلنا کیسے ہے، کیا ریاست نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں، اور یہ آبزرویشنز اور سوال ان کا آیا بلوچ سٹوڈنٹس جو بلوچستان سے آئے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد، انہیں جو ہراساں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک کمیشن کا قیام ہوا، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ جس شہباز سپیڈ کے ساتھ مہنگائی ملک میں بڑھ رہی ہے، وہ ایکسپیرینس ٹیم جو دعوے کرتی تھی کہ ہم بہت ساری چیزیں صحیح کر دیں گے، جس تیزی کے ساتھ پچھلے 2 ماہ میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، کن کن چیزوں کی قیمتیں کیسے بڑھیں اور آپ کی جیب سے کتنا مال گیا، اور ابھی مزید ٹیکسز لگائے جا رہی ہیں، ٹیکسز کس لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ریحان ہاشمی صاحب سے، رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے۔ بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کولیشن چھوڑنے کا ان کا جو فیصلہ ہے اور جو دباؤ ہے وہ لوگوں پہ مہنگائی ہے، کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 3-3.5 سال کے عرصے میں عوام جس تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، کل پیٹرول کے اوپر جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں، جو سمری پیش کی گئی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اضافہ کر دیا گیا، ایک دم سے اتنا اضافہ، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، عوام پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، ہماری ٹانگیں بھی اب کانپ رہی ہیں، ہم یہ بوجھ اٹھاتے ہوئے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ عوام کس قدر پریشان ہے، 150 روپے سے اوپر پیٹرول چلا گیا ہے، لوگ جو 2 وقت کی روٹی بمشکل تمام کھاتے تھے ان کے پاس اب 1 وقت کا کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بالآخر ہمیں جا کے عوام سے دوبارہ ووٹ لینا ہے، پی ٹی آئی سے نہیں لینا ہے ووٹ۔ جی ناظرین، عوام کا دباؤ ہے اور 150 روپے لیٹر پیٹرول پہ چیخیں نکل گئی تھی، 2 وقت کی روٹی مشکل تھی، اب جب 200 سے اوپر پیٹرول گئے اور وزیر خزانہ اندیا دے رہے ہیں کہ مزید بھی ابھی قیمتیں بڑھیں گی، تو ایم کیو ایم کا اس پہ کیا موقف ہے یہ آگے جانتے ہیں۔ لیکن کل وسیم اختر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کچھ 7 ووٹوں کا ذکر کیا اور معاہدے پہ امپلیمنٹیشن جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور اس حکومت میں شامل ہونے کے وقت کیا حوالہ دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے 7 ووٹ تھے، ہم نے پی ٹی آئی چھوڑی، اپوزیشن کا ساتھ دیا، آپ نے گورنمنٹ بنا لی، پرائم منسٹر صاحب بن گئے، سی ایم بن گئے، سب منسٹرز بن گئے، سب مزے سے بیٹھے ہیں، میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا، مگر جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ اگر ایکٹ نہیں بنتا تو ہم کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے آپ کے ساتھ، ہم اپنا فیصلہ پھر محفوظ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ جی ناظرین، اور آج اسامہ قادری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایم این اے، انہوں نے پارلیمان میں نیشنل اسمبلی میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ ادوار کی بات کریں تو اس میں کم سے کم یہ چیزیں ضرور تھیں کہ انہوں نے
حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی، لیکن جناب اسپیکر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی ایک ایسی اسکیم، کوئی ایک ایسا نقطہ ایسا نہیں تھا کہ جسے ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی تمام 35 سال کی جد و جہد وہ ہم نے یہاں پر لگا دی. ہم نے یہاں پر اس ملک کے مفاد کے لیے ہم نے اس وقت عدم اعتماد میں بھرپور ساتھ دیا، اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. جو معاہدات کی روح تھی سندھ کے شہری علاقوں کو اور دیہی علاقوں کو جوڑنے کی بات جو کی گئی تھی، شاید اس پر اس انداز سے عمل نہیں کیا جا رہا. جی ریحان ہاشمی صاحب، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. کن دوستوں سے ملاقات ہوئی اور کیا ہو رہا ہے متحدہ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک اصلاح کر دوں، میں رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان نہیں ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے 3 مختلف ایشوز کے اوپر جن کو دکھایا، یقینی طور پر کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا الحاق تھا تو وہ کچھ کنڈیشنز تھیں، اور وہ کنڈیشنز یقینی طور پر کراچی پیکج کے حوالے سے تھا، ایم کیو ایم کے لیگل دفاتر کھلانے کے حوالے سے تھا، یا یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے تھا، اور جو مسنگ پرسنز تھے ان کے حوالے سے تھا، کاؤنٹنگ کے حوالے سے تھا، سینسس کے حوالے سے تھا. 2 چیزوں میں پروگریس ضرور ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی حد تک گورنر کے ذریعے ایم کیو ایم کے اس کراچی پیکج کی ریفلیکشن معمولی نوعیت کی ہی صحیح شروع ضرور ہوئی تھی. ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنی ہی آدادی اکثریت، اپنے ہی ممبران کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتی تو ہمارا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز، لاجیکل ریزن نہیں بچتا تھا. تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنا آپٹ کرے جو بہتر سے بہتر جو آؤٹ کم اور رزلٹ لے سکتی ہو اپنے لوگوں کے اس ایکسپیکٹیشنز کا جو لوگ اس سے توقع وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس گورنمنٹ کے ساتھ اور جو فریقین ہیں یہ وہی لوگ ہیں بنیادی طور پر کہ جن سے ہم ان حقوق کے لینے کی جد و جہد کر رہے تھے، اور آج کم از کم وہ حقوق جو ہم لینے کی جد و جہد کرتے رہے سیاسی طور پر، وہ ایک ریٹن فارم میں موجود ہے. اس ریٹن فارم کی امپلیمنٹیشن ہونی ضروری تھی. انفارچونیٹلی وہ ریفلیکشن جو ایگریمنٹ کی تھی وہ ابھی تک موجود نہیں ہے، جس کے اوپر ہم گلہ کر رہے ہیں. اور نہلے پہ دہلا یہ کہ خاص طور پر سندھ میں جو ابھی انتخابات 18 پوائنٹس ہیں اس ایگریمنٹ میں، پچھلے 2-2.5 ماہ میں ان 18 میں سے کون سا نقطہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے، کیونکہ ایکٹ جو نافذ العمل ہونا ہے، اور جو 2013 میں ایم کیو ایم پاکستان نے 2017 میں ایم کیو ایم پاکستان نے پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ میں دائر کی، اور آنریبل سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن آیا وہ واضح طور پر ایم کیو ایم کے اس موقف کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا کہ لوکل گورنمنٹ امپاور ہو. ایک عام آدمی کو اپنے گھر سے نکلتے ہی سڑک کی بہتری سے لے کر میونسپل سروسز سے لے کر پانی کی ترسیل، بالکل ٹھیک ہے. جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے پرانے قانون کے تحت ہوئے، اس پہ تو آپ کے کنسرنز ایڈریس ہو گئے تھے؟ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ایڈریس ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں؟ ایڈریس اس وقت ہوں گے جب ایکٹ نافذ العمل ہوگا. تاحال وہ نافذ العمل نہیں. آرٹیکل وہ تو 1 مہینے میں ہونا تھا، ودن 1 month with mutual agreement. تو ابھی تک 2-2.5 ماہ میں میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوا آپ کا؟ یہی انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک اس کی ریفلیکشن ہونی تھی، نہیں ہوئی. وہ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ اس پہ درجنوں میٹنگز اور مباحثہ ہو چکا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے کبھی کبھی اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ پارلیمانی جو پارٹیز ہیں ہمارے ہاں، ان کو عادت ہو گئی ہے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کی، تو لوکل گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن اور اس کی کنٹینیوٹی نہیں چاہتے عمومی طور پر. دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے قیام سے لے کر آج 75 سال تک اگر آپ انالائز کریں تو 75 سالہ دور میں جو سب سے زیادہ دورانیہ گزرا وہ ایڈمنسٹریٹو دور کا گزرا ہے، منتخب بلدیات کا دورانیہ کم گزرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹی، لگتا یہ ہے قوی امکان اس بات کا ہے. آپ کے دفاتر کھل گئے ہیں معاہدے کے مطابق؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ما سوائے لوکل گورنمنٹ کے قانون سازی کے کچھ نکات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اور کچھ نہیں ہوا، یہ 18 کے 18 نکات ابھی اسی طرح کے. عامر خان صاحب 17 فروری کو فرما رہے تھے 150 لیٹر فیول کی پرائس پہ ٹانگیں کام گئی تھیں، اب 200 سے اوپر گیا ہے فیول کی پرائسز. تو اب کیا حالات ہیں ایم کیو ایم کے؟
ایم کیو ایم کے اس وقت بھی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, آج بھی لوگوں کی اس سے بڑھ کر ڈیمانڈ ہے, اور دوسری جانب جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو ریزنز اور جو آرگومنٹ ان کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست کو مضبوط ہونے کے لیے وہ جو سبسیڈائز کیا ہوا تھا وہ ختم کرنا ضروری ہے, اور وہ یقینی طور پر عوام پہ بوجھ آ رہا ہے. ہمارے لیے صورتحال ایم کیو ایم کے لیے اس لیے بھی انتہائی کرٹیکل ہے کہ لوگوں کی توقعات تھی, ہماری بھی توقعات تھی کہ کچھ چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جائیں گی, اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ ایکسپیرینس کتنا نظر آیا آپ کو؟ 150 سے 200 اور 250 پہ چلا جائے گا, 300 پہ, 263 پہ ڈیزل ہے, تو یہ آپ کی توقعات کے عین مطابق ہے. اور عوام اس وقت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ NA 240 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے, اگر ماضی کے آپ کے 2018 کے نکالے جائیں نمبرز, تو آپ کے نمبرز 61,000 سے اب صرف 60 ووٹوں کی برتری, تو کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ عوام اب کس طرح سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, لوگوں کی توقعات ہمیشہ سے ایم کیو ایم پاکستان سے رہی ہے اور مینڈیٹ ملتا رہا ہے. ہمارے مینڈیٹ کا احترام اس شق کا ایک حصہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے بالخصوص دوستوں نے اس بات کو کہا کہ جناب ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کا احترام بھی نہیں ہو رہا, پیپلز پارٹی نہیں کر رہی آپ کے مینڈیٹ کا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا یہ کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکول گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایم کیو ایم یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ستم ظریفی جس طرح کی ہم نے سہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرز فرام لاسٹ سیورل ڈیکیڈز, تو وہ تو ختم ہو جاتی پولیٹیکل پارٹی. ایم کیو ایم ہی ہے جو سسٹین کر رہی ہے کسی طریقے سے. دوسری چیز یہ کہ بائی الیکشنز میں عمومی طور پر رجحان 15% 10% ہی ہوتا ہے ووٹنگ کا. اگر ہم جو لاسٹ پیٹرن ہے دیکھیں, جو ٹرینڈ ہے ووٹنگ پیٹرن دیکھیں, تو اس میں تقریباً 10 سے 14% ووٹ کاسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے. لیکن یقینی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ خوش آئند نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایم کیو ایم جیتی, ایم کیو ایم کی سیٹ تھی. لیکن سندھ میں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ باعث تشویش ہے ہمارے لیے, اور خاص طور پر جب انسٹیٹیوشن. جی تشویش کیا ہے آپ کو؟ لمحہ فکریہ کیا آپ کے لیے؟ تشویش کس چیز کی نہیں ہے کہ جب آپ کچھ ایسے ایلیمنٹس کو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے صوبائی حکومت انفورس کر دے, مسلط کر دے. کوئی بیلٹ پیپر لے کر بھاگ رہا ہو تو کہیں پر پولنگ کے عملے کو یرغمال بنایا جا رہا ہو, تو کہیں پر پریزائڈنگ آفیسر موجود نہیں ہو, حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کر دی گئی ہوں, جس کا ہم تقریباً 2-3 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں. کوئی ڈاکو آ کے لے گئے تھے پولنگ کے عملے کو, آپ کے پاس ہیں کوئی ایسی اطلاعات؟ دیکھیں, میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کو سنجیدگی سے بھی لے گا, اور اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں, اور یہ ایم کیو ایم کو صرف گریوینس نہیں ہے, دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی گریوینس ہے. شدید تحفظات ہیں کہ جو سندھ میں الیکشن کا جو طریقہ کار مرتب کیا گیا اور انسٹیٹیوشنز کو, یعنی آپ کے اتحادی جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ان کے علاوہ سب کو گریوینسز ہیں؟ جی, سب کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر, سوائے آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کے, کیونکہ وہ تو ارباب اختیار ہیں, صوبائی حکومت انہی کی ہے. اب ہم گلہ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی انہوں نے کروائی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, چوکیدار آپ کے ہاتھ میں ہے, پولیسنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کی خاموشی ہے, آپ کی مس مینجمنٹ ہے, تو آپ ہی رسپانسبل ہوئے نا. تو صوبائی حکومت کو رسپانسبل ہم اسی لیے تو ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن سے لے کر تمام وسائل موجود تھے, تمام انتظامات کی ذمہ داری آپ کی تھی, آپ کے پاس اختیار تھا, لیکن آپ نے اگر چیزوں کو سنبھالا نہیں, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کی ہے, پری پول ریگنگ کی ہے. ریحان ہاشمی صاحب, یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جب عوام مہنگا پیٹرول, مہنگی بجلی اور مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہی ہے, تو ایم کیو ایم بطور کولیشن پارٹنر اس کی ایکولی ذمہ دار ہے اس ساری چیزوں کی؟ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. ہمارے لوگوں کی توقعات ہم سے بہت ساری ہیں. جو ایم کیو ایم کے سپورٹرز ہیں وہ ایم کیو ایم سے بہت ساری توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے, نہ تو سی ایم بیٹھا ہوا ہے ہمارا صوبے میں, نہ ہی تو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. اعدادی اکثریت اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے وفاقی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس کو وسیم اختر نے کہا 7 ووٹ ہماری سپورٹ موجود ہے. ریحان ہاشمی صاحب
بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں کرنے کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. متحدہ قومی موومنٹ جو 150 روپے لیٹر جب پیٹرول ہوا تھا ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, غریب کا خیال تھا, اب 250 روپے کے قریب پہنچ گیا, اور مزید ابھی وزارت خزانہ اندیہ دے رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں, مہنگائی مزید بڑھنی ہے. تو اب بھی وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل کیا کرنا ہے. آپ ناظرین میں جوائن کریے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب میں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپریشن رجیم چینج اور اس کے اثرات ابھی تک نظر آ رہے ہیں اور چہروں سے نقاب ہٹتے جا رہے ہیں. جی بالکل, اور آج تو جو نقاب پارلیمنٹ کے چہرے پر سے ہٹا ہے وہ بہت افسوسناک ہے, کیونکہ ہم تو پہلے ہی اس کی لیجیٹیمیسی کی بات کر رہے تھے, اور آج جو کچھ ہوا کہ میں ایک اکیلی آواز, فارمر اسپیکر, پہلی خاتون اسپیکر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری مسلم ورلڈ میں, ایون ان دا ریجن, وہ خاتون اسپیکر آج مائک مانگتی رہی ہے اور بجٹ پہ بات کرنے کے لیے, جہاں آپ یہ اتنے پیٹرول اور مہنگائی اور جہاں غریب آدمی پس رہا ہے, اربوں روپے اس نیشنل اسمبلی پہ جو خرچ ہوتا ہے, اس پارلیمنٹ کے اس پہ خرچ ہوتا ہے, آج یہ پورا تھا چارج ایکسپینڈیچر کی ڈیمانڈ پہ. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میری بات کو کیوں نہیں آپ کو بات کرنی تھی؟ اس میں ایسا کیا ڈائنامائٹ تھا, کون سا بم تھا جو آپ کو نہیں بولنے دیا؟ جی, یہ آج جو اسپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, یہ انہیں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیے الیکشن کی کہ جہاں 2 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ یہ گرانٹس جو دی جا رہی ہیں جس کا پورا ووٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم کچھ تجاویز دیتے, میں نے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور کیونکہ اتنا پیسہ آپ منسٹرز کے چیمبرز اور منسٹرز ہاؤس میں, منسٹرز انکلیو میں, انہی گھروں میں ہم رہ کر آئے ہیں, ہم بیلٹ ٹائٹننگ کرتے رہے ہیں. اگر آپ چل کے اس گھر کو دیکھیں ہم کس طرح گزارا کر رہے تھے, آتے ہی ان کے منسٹرز کے لیے جس طرح وہ آرائشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح ان کے چیمبرز ڈیکوریٹ ہو رہے ہیں, کہ یہ سب باتیں میں نے اس پہ بات کی. یعنی کہ ایک طرف عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 2 پیالی کی بجائے 1 پیالی چائے کریں, روٹی آدھی کی بجائے 1 کی بجائے اس کے 4 حصے کر کے کھائیں, وہاں پہ کتنے کروڑ اور بلینز کے خرچے کر رہی ہیں. جی اب وہ تو آپ کے میڈیا کا کام ہے یہی کہ معلومات کریں, لیکن جو آرائشیں ہو رہی ہیں اس کو ضرور دیکھیں, جو چیمبرز کو سجایا جا رہا ہے. اگر میں نے آج اس پہ بات کرنی چاہی تو اسپیکر صاحب نے میرا مائک کیوں بند کیا مجھ سے پہلے, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ irrelevant ہے. مجھ سے پہلے یہی الائز نے وہاں پہ اپنے کنسرنز اٹھائے تھے آج فلور پہ, کیا اس کا بجٹ سے اس سے کوئی تعلق تھا؟ الائز کے کنسرن اسلم بھوتانی صاحب نے تو ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات کی, بلکہ سنا دیتے ہیں کہ اسلم بھوتانی صاحب فنڈز کے حوالے سے کیا بات کی, اور کالز کا بھی کوئی ذکر کیا کہ ویسے تو بات نہیں سن رہے تھے احسن اقبال صاحب, پھر جو کال جن کو کرتے ہیں ان کو کال کی تو پھر کچھ اکوموڈیٹ بھی کیا. کیا کہا اسلم بھوتانی نے, آئیے دیکھتے ہیں. پی ایم کے سامنے احتجاج کیا, وہاں بھی احسن اقبال صاحب جذباتی ہو گئے, سردار ایاز صادق موجود تھے, وہ گواہی دیں گے. پھر سر جہاں سے نارملی ٹیلی فون آتے ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر آپ کے ٹیلی فون میں ابھی کوئی وزن ہے تو ذرا احسن اقبال کو کہو, تو پھر جا کے انہوں نے میری اسکیم ریفلیکٹ کی. سردار ایاز صادق کو پتا ہے کہ کیا ہم نے بات کی, پھر بھی اس نے نہیں ڈالی, پھر ٹیلی فون کروا کے ڈلوائی, اور پھر بھی انہوں نے لالی پاپ دیا. آپ کے پاس یہ کال والی سہولت میسر نہیں ہے جو اسلم بھوتانی کے پاس ہے؟ جی بدقسمت سے کہ میرے پاس نہیں, پر کوئی اسپیکر صاحب کے پاس ضرور کال آئی ہے جس کے بعد انہوں نے میرا مائک بند کیا, کیونکہ اس طرح اگر میں اس پہ بات کر رہی ہوں بجٹ پہ اور آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے, میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے جو الیکشنز ہوئی ہیں سندھ میں آج, دیکھیے لوکل گورنمنٹ الیکشن عام آدمی کی ہے, اور میں آج آپ کے چاہے میں نہیں لڑ رہی, میری فیملی سے کوئی نہیں لڑ رہا, لیکن وہ جو غریب آدمی کنٹیسٹ کر رہی ہے اور جس کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اغوا ہونے کی اور ہر قسم کی تھریٹس دی جا رہی ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے, اور اتنا دیکھیں میس ہے الیکٹورل لسٹ میں, ڈی لیمیٹیشن میں شکایتیں, جتنے الائز ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں آج حکومت کے بیٹھے. میں تو حیران ہوں کہ وہ آج وہ بیٹھے کیوں ہیں, اگر ان کی واقعی یہ جو کنسرن ہے. اور میں وہی کراچی والوں سے بھی یہی بات کرتی ہوں کہ کہاں آپ, کراچی کی سبسڈی تھوڑی سی بھی ہوتی تھی کم تو اس پہ آپ شور مچانے لگتے تھے, آج میں شور مچا رہی ہوں کہ کیوں آپ کراچی کی جو بزنس ہب ہے آپ اس کی سبسڈی ختم کر دی گئی, اور 3 گنا زیادہ ان کو ریٹس دینے پڑ رہے ہیں, سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا, اور وہ خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیے میں نے آج جو بہت افسوس ہوا مجھے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں لیجیٹیمیسی کے لیے 1 یا 2 آوازیں ہیں, میں کوئی پرسنل ذات کی بات نہیں کر رہی تھی. اگر میں آج اس پہ بھی بات نہ کر سکوں تو اس ایوان کا, اس پارلیمنٹ
पार्लियामेंट का उसका तकद्दुस, उसकी लेजिटिमेसी तय। मैं पोडियम पे नहीं गई, जिस तरह आपने पिछले नज़ारे देखते रहे हैं कि किस तरह स्पीकर की चेयर की बेहुरमती होती है या पार्लियामेंट की बेहुरमती होती है। मैंने फिर भी खड़े होकर उसी रिस्पेक्ट के साथ स्पीकर को झुक के वो किया और निकलने से पहले, लेकिन मैंने बायकॉट किया, मैंने वॉकआउट किया। उसके बाद एक या कॉलीग मेंबर्स का रोल काम नहीं था। आज लीडर ऑफ अपोजिशन जो अपने आप को कहलाते हैं या जो अपने आप को डिसिडेंट ग्रुप कहलाती है, अगर वाकई उनको स्टैब्लिश करना था कि वो अपोजिशन है तो उनका काम था कि वो उठ के मेरे साथ खड़े होते तालियां बजाते हैं शहबाज शरीफ के लिए। आपने भी देखे होंगे ये मनाज़िर, ये सही है जी। उनकी तकरीर पे ट्रेजरी से थम्पिंग होती है और ट्रेजरी की उससे यहाँ से थम्पिंग होती है, पर ठीक है। पहले पार्लियामेंट में ऐसे ही होता था। देखिए, मैं ये कहती हूँ पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए अपोजिशन को, और अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो हम भी कहते हैं, लेकिन कोई अच्छी, आज बताइए कि ये जो महंगाई हो रही है या जो बजट पे है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हम थम्पिंग करें? या आज मुझे बताइए, अगर मैंने इस पे बात की, पहले बात करनी चाहिए तो उनके एक मेंबर खड़े हो गए जिन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। देखिए, मैंने ये सीन देखे हुए हैं। मैं 1997 से पार्लियामेंट, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ यही सब कुछ होता था। इसी तरह जमहूरियत का नुकसान होता था, पार्लियामेंट का नुकसान होता था। आज वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। और जो लोन वॉइस थी, मैं क्या, अगर आप एक बंदे से भी हकीकत नहीं सुन सकते, आप एक बंदे को भी बोलने नहीं देंगे, तो इस किस्म की जमहूरियत और इस किस्म के पार्लियामेंट का फायदा क्या है? आप बादशाहत कीजिए, आप बस देने की जरूरत है, डिस्कशन की फसाद ऑफ जमहूरियत है, जमहूरियत का ढोंग है सिर्फ, या असल में? जी बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट काम नहीं करती है, अगर अपोजिशन को रोल नहीं दिया जाता, हकीकी अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता, तो वो कोई जमहूरियत नहीं है, वो कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है? आपको क्या जरूरत है कि आप ये डिमांड्स ये सारी चीजें ला रहे हैं? एक मेंबर को समझ है कि वहां पे क्या है? क्या वो ये जानते हैं कि वो किस चीज के लिए नोट दे रहे, कर रहे, किस बात की हामी भर रहे? देखिए, निहायत अफसोस के साथ आज का दिन पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन में काउंट होगा, क्योंकि वो फॉर्मर स्पीकर आपकी जिसने पार्लियामेंट की एक टोन सेट की थी, अपोजिशन को भरपूर नुमाइंदगी दी थी मेरे दौर में, वो भरपूर नुमाइंदगी दी थी। आज स्पीकर साहब का स्लोगन ये था कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से एंड लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे। व्हाट हैपेंड? मतलब आप ओनली अपोजिशन को आपने बोलने नहीं दिया और आप इतने बड़े बड़े स्लोगन्स वो कर रहे हैं, एक टोटल बायस। राजा परवेज अशरफ जो पीपल्स पार्टी और जमहूरी इक़्तिदार के हमेशा लेसन देते हैं, मिसालें देते हैं जी। और मैं उनके वैसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत आज अफसोस हुआ है, क्योंकि जहां कहीं से भी कॉल आई थी, उनको पार्लियामेंट, उनका जो आज रोल बनता है, नहीं तो उस चेयर पे मत बैठिए। अगर मैं थी, मैंने भी किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक था, लेकिन मैंने पार्लियामान कॉल्स पे चल रही है जी, सॉरी कॉल्स पे चल रही है, तो यही सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना और है, जाने न जाने गुल न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं और किस तरह से गैर फितरी इत्तेहाद को इकट्ठा रखा जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, ये डाकू कौन थे, इस पर भी बात करेंगे, और बलोच स्टूडेंट्स, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, वहाँ अदालती फैसले भी उस पर सवाल उठा रहे हैं, ऑर्डर्स बाकायदा तौर पे आ गए हैं, अपोजिशन पीटीआई भी सवाल उठा रही है, लेकिन सिंध में जो कुछ हुआ वहाँ इत्तेहादी खुद सवाल उठा रहे हैं। वसीम अख्तर साहब ने कोई डाकुओं का जिक्र किया, किन अल्फाज में, आई देखते हैं। प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे हालात हैं, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू अंदरून सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं, बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। इंतखाबी निशान पेपर्स पे मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अपने इस कारकर्दगी को देखे। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? डॉक्टर साहिबा, ये एमकेएम वसीम अख्तर साहब जो बता रहे हैं, इसी तरह हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात? जी बिल्कुल, और मैं आज इसी पे ही बात कर रही थी कि आपका आर्टिकल 218 की क्लॉज 3 है, जो कि फेयर, फ्री एंड जस्ट इलेक्शंस की बात करता है। और सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन होती भी नजर आनी चाहिए, यहाँ तो डे 1 से यहाँ तो इलेक्शन आप कर ही रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ।
انٹائر ایڈمنسٹریشن از انوالوڈ، جو وہ حکومتی ارکان کی حکومتی الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا الیکشن کمیشن. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ سب باتیں ہم الیکشن کمیشن کو لکھ رہے ہیں. ووٹرز لسٹ میسڈ اپ ہے. اور سب سے بڑی جو بات تھی کہ میں تو آج وہ چاہ رہی ہوں کہ ایک خاتون جس کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، آپ کے آر اوز کو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن دکھا رہے، لیکن آپ کے آر او جو ہیں ان کے فارمز بحال کر رہے. ان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا کسی کا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس یونین کاؤنسل میں آپ کا ووٹ نہیں ہے. دیکھیے پورا اس طرح لوگوں کو بانٹ دیا گیا ہے کہ ایکچوئل ریزیڈنٹس کہاں ہیں لیکن اس کے نام کہاں آ رہے ہیں. ووٹر لسٹ آر میسڈ اپ. ڈی لمیٹیشن بالکل غلط. اور یہ ابھی کیا یا پہلے کی میسڈ اپ ہے؟ نہیں جی، یہ ابھی نظر آیا ہے اس الیکشن میں. جس طرح وہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو پروپوزر اور سیکنڈرز گئے تو وہ ان کا یہ کہ جی آپ کا تو نام اس ایریا میں ہے ہی نہیں، سو اب آپ کا کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو گیا. اگر پروپوزر یا سیکنڈر کا نام اس میں نہیں ہے تو آپ کا کینڈیڈیٹ کی تو اس طرح کر رہے ہیں. اور کہاں سے بہرحال جو چیز ہے کہ ایک انتظامیہ کے خلاف الیکشن ہو رہی ہے، پولیس اس میں انوالو ہے، ڈسٹرکٹ کمشنر انوالو ہے، یہ سارے انٹائر ایڈمنسٹریشن جو ان کی کیمپین. اور یہ ایک لارجر اسکیم کا حصہ ہے کہ غیر فطری اتحاد جس کو بنایا گیا ہے اس کو قائم بھی رکھنا ہے. اور خالد مکسی جو اتحاد میں بیٹھے ہیں، حکومتی اتحاد میں، غیر فطری حکومتی اتحاد میں، انہوں نے آج کیا کہا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. مناسب تو نہیں لگتا مگر مجبوراً گلائیں دینی پڑیں گی. پی ٹی آئی کی حکومت تھی جی، ایک ماحول بن گیا اور یہ تبدیلی ہوئی. تو تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے. اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی، اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی، مگر ادھر کی ادھر ہی جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. کوئی مزہ نہیں ہے سر. جب ہم نے دیکھا منسٹریوں پہ بنڈر بات، وہ اس کی نہیں، جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے، کوئی بڑا مقصد نہیں تھا. شکایتیں بھی ہیں، رویے بھی اچھے نہیں ہیں، ساری چیزوں کو درست کر لیں سر. ابھی تک ٹائم ہے، 1-2 مہینے گزرے ہیں، کچھ نظر آنا چاہیے. سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں. شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی، ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے. اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے. یہ ساری شکایتیں ہیں جی، ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ یہ واقعی جینونلی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایکسپریس ہو رہے ہیں کنسرن، یا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کنٹرولبل کیوس ہے؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں. ان لوگوں سے جن سے بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کوئی وعدہ عوام کے لیے بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آج صرف اپنی تو بات نہیں ہے کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں نمائندگی، اور وہ میری بہت میں عزت کرتی ہوں، لیکن کیا آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور کیا آپ یہ بتائیے کہ جو پیٹرول ہے یا بجلی ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت، آج اسلام آباد میں بھی آپ لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھیں، اور گاؤں تو بھول جائیے جو کچھ ہے. کیا عوام کے لیے بھی کوئی وعدے ہوئے تھے؟ آپ پورا دن اس میں تھیں اور پچھلے سیشن میں عوام کی آج کوئی بات ہوئی، اپنی منسٹریز، وزارتوں اور اپنے فنڈز کی بات ہوئی، عوام کی بات ہوئی آج؟ عوام جی دیکھیں، آج اتنا بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، اس ایجنڈا پہ کچھ لوگوں نے بات کی، کچھ نے اور بھی باتیں کی، جیسے یہ ہمارے سینئر، اور ان کی شکایت درست ہے اپنی جگہ. لیکن کیا مجھے بتائیے کہ ایز این اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی نمائندگی نہیں؟ یہ کس قسم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس میں آپ اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں؟ آپ کسی نور عالم خان ہے نا اپوزیشن کے، وہ نہیں ہے اپوزیشن کے. جی اب میں وہی کہتی ہوں کہ جینوئن اپوزیشن کو پلیز ریکگنائز کریں. اگر آپ اس کو لیجیٹمیسی چاہتے ہیں، نام نہادی آپ ڈال دیتے ہیں نا اسی کمیٹی میں، بٹ کیا وجہ ہے کہ آپ جی ڈی اے کو تو اس میں بھی نمائندگی دینے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، جب آپ حکومت میں تھیں آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دو، اور آپ بھی اتحادی بینچز پہ ہو سکتی تھیں، آپ کیوں نہیں بیٹھی وہاں پہ؟ سارے آپ کے بھی مسائل حل ہو جاتے. دیکھیے آپ کو آفرز آئی تھیں. میں اس چیز پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن اس میں سمپل چیز اتنی ہے. دیکھیں، میں ایک پرنسپل سٹینڈ میں نے لیا ہے جس کے لیے آج میں بہت بڑی قیمت ادا کر رہی ہوں. آج اگر یہ وجہ کہ میری اکیلی آواز پارلیمنٹ میں تھی اور مجھے افسوس یہ تھا کہ کوئی اپوزیشن سے نہیں اٹھا، تو یہ میرا پرنسپل سٹینڈ ہے. مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں شاید اکیلی رہ جاؤں گی آواز اٹھانے کے لیے، لیکن میں آواز اٹھاتی رہوں گی. اور اس چیز میں جب یہ بات آئی، میں نے کہا اگر میرا
کوئی اختلاف تھا پی ٹی آئی سے جو کہ بہت سے کنسرنز تھے تو وہ میں پہلے کیبنٹ سے ریزائن کرتی اور پھر میں جا کے نو کانفیڈنس کا حصہ بنتی. اگر میں آخری دن تک کیبنٹ کا حصہ رہی ہوں, جی ڈی اے کا یہی سٹانس تھا, تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو آفرز کیا آئی تھیں؟ جی آفرز کیا دی گئی آپ؟ نہیں, میں یہ تو نہیں, صرف ظاہر ہے کہ یہی بات تھی کہ اگر جس طرح اور الائز نے وہ کیا, میں نے کچھ ڈیمانڈ کوئی بات کچھ نہیں رکھی تھی. اور میں آپ کو کہا گیا کہ چھوڑ دو؟ جی اگین کہ آپ شاید جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں, مجھے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھا اور میرا جواب میں کسی اشارہ نہیں کر رہا, بڑا اسٹریٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جی مجھے پولیٹیکل کچھ پارٹیز نے کیا تھا اور میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں ایک اچھی اپوزیشن, ہم پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے لیے یہ سٹانس جب میں نے ایک آخر دن تک میں آپ کے ان کے ساتھ رہی ہوں تو مجھے جواز نہیں ہے میرے پاس کوئی کہ میں اگر مجھے ریزائن کرنا ہے تو پہلے میں منسٹری سے ریزائن کرتی, میں کیبنٹ سے باہر جاتی, میں نو کانفیڈنس شو کر کے اور پھر میں نو کانفیڈنس کا حصہ بنتی. اگر آخری دن تک میں تھی تو جواز نہیں بنتا اور تھا. یہ سب آپ نے پاکستان کے وسیع تر مفاد جی میں بالکل پاکستان اور میں جمہوریت کے مفاد میں پارلیمنٹری, مجھے آج پتا آپ کا تھا سینس ونڈیکیٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا. میں یہ آپ کو بتا دوں, مجھے پتا تھا کہ ہم اور یہ پی ٹی آئی کا کہ وہ شاید نہ بھی کتنے رہیں گے کتنے باہر جائیں گے, جانتے ہوئے بھی میں اس لیے کہ میں وہ اپنا تاریخ میں وہاں نام نہیں لکھوانا چاہتی کہ جہاں یہ آئے کہ میں نے چند منسٹری یا تھوڑی سی لالچ کے اوپر میں بالکل آپ اس صف میں نہیں کھڑی ہوئی جہاں کافی ساروں نے اپنے منہ کالے کروائے. ڈاکٹر فہمی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام, انہوں نے کہا ہے وہ پاکستان کی اس وقت ضرورت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور اپنی نیوٹرلٹی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں ایکچولی نیوٹرل ہوں. بالکل اے پولیٹیکل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. برادری اچھی چیز ہے, گاؤں اچھی چیز ہے, تہذیب اچھی چیز ہے, لیکن اب پرہیپس شاید وقت وہ آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوپر نکل کے سوچنا ہے, اور ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا. ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنے, اور ملک میں بلوچستان بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر, اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں بلوچ طلباء کو ہراساں کرنے اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کے امپورٹنٹ سوالات اور آبزرویشنز کیا تھی, آئیے دیکھتے ہیں. اس کیس میں کمیشن نے ابھی تک کچھ کیا ہے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انکوائری, تفتیش اور پھر جامع رپورٹ جمع کرنے میں وقت لگے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ معاملہ پورے ملک کا ہے اور اس عدالت نے ایک کمیشن بنایا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے سے ملک میں کوئی اور بڑا اہم معاملہ ہو سکتا ہے. ابھی تک کمیشن نے کوئی میٹنگ بھی نہیں بلائی. اس وقت پاکستان کا اس سے بڑا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ اور سینٹ کو اس معاملے کو اولین ترجیح پر اٹھانا چاہیے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت نے جو کمیشن بنایا اس میں بہت ہی اہم شخصیات شامل ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ بلوچ طلبہ کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں, وہ عدالتوں میں کیوں آتے ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس کا حل نکلے. چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو حل کرتی ہے تو بلوچ طلبہ عدالتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کمیشن میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں. کیا سیاسی جماعتیں بلوچ طلبہ کے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی؟ بلوچ طلبہ نے بہت ہی اہم اور آئینی سوالات اٹھائے ہیں. اس عدالت کے لیے بلوچ طلبہ سے زیادہ کوئی اہم نہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے بار بار مہلت کی استدعا کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, اس معاملے سے سارے بھاگ کیوں رہے ہیں. ایک ریاست ہے اور ریاست آئین کے تحت چلے گی. صرف اس نقطے پر دلائل دیں کہ بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کیوں کی جا رہی ہے, پروفائلنگ کیوں کی جا رہی ہے اور کون لوگ ذمہ دار ہیں, ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اس درخواست کے بعد بلوچ طلبہ کے پاس حکومت کی جانب سے ابھی تک کون گیا؟ 28 مئی سے کمیشن بنایا گیا ہے, اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ خفیہ ایجنسیاں کس کے ماتحت ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ خفیہ ایجنسیاں وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری وزارت داخلہ اور وزارت انسانی حقوق کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع سے آفیشلز کا قائد اعظم یونیورسٹی جانے اور طلباء سے انکوائری کرنے پر بھی رپورٹ طلب کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہوئی۔ بلوچ طلباء کے مسائل کو حل کیا جائے ورنہ یہ عدالت فیصلہ دے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جی ناظرین، ریاست آئین کے مطابق چلتی ہے اور اگر آئین کے مطابق جو نہیں چلتا وہ قانون کے تابع آتا ہے، قانون کو جواب دہ ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔